رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رات کے اندھیرے میں 2 رکعت نماز پڑھنا میری نظر میں دنیا اور اس میں موجود تمام اشیاء سے بہتر ہے۔ جانتے ہو تہجد پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تہجد پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ تہجد سے پوری کائنات کا بادشاہ ملتا ہے، یعنی خدا ملتا ہے۔ تہجد پڑھنے سے عزت ملتی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہے عزت دے اور اللہ جسے چاہے ذلت دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے عزت کو قیام اللیل یعنی نماز تہجد میں قرار دیا ہے۔ لوگ دنیا کے بادشاہوں اور سلاطینوں کے دروازوں کی عزت ڈھونڈتے ہیں، جبکہ عزت تو فقط اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کچھ عطا کرنا چاہے تو اس کی پوری دنیا بھی اگر مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور اگر پوری دنیا کسی کو کچھ دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ بس اگر ہم میں سے کوئی بھی عزت چاہتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز شب پڑھیں، رات کا کچھ حصہ اس پاک پروردگار کی عبادت کے لیے مختص کریں۔ رات کی عبادت انسان کو ریاکاری سے بچاتی ہے۔ رات کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب صرف بندہ ہوتا ہے اور اس کا پالنے والا۔ رات کو جو بندہ اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے وہ خلوت کا سجدہ ہوتا ہے۔ یہ وہ سجدہ ہوتا ہے جسے صرف اللہ جانتا ہے یا اس کا بندہ جانتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تو تہجد پڑھنے والے کا بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا والوں میں بھی تہجد گزار کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ تقویٰ جیسی نعمت عطا کرتا ہے۔ تقویٰ یعنی پرہیزگاری، اور متقی انسان اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے دن بھر کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی تہجد دن بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تہجد میں اللہ پاک 3 چیزیں عطا کرتا ہے۔ تہجد میں اگر بندہ دنیا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا عطا فرماتا ہے۔ تہجد میں اگر بندہ دین کی چاہت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دین عطا فرماتا ہے، اور اگر تہجد میں بندہ آخرت کی چاہت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت سنوار دیتا ہے، یعنی دین، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے نوازتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مال و دولت اور اولاد دنیا کی زندگی کے زیور ہیں، لیکن رات کے آخری حصہ میں 8 رکعت اور 1 رکعت نماز وتر پڑھنا آخرت کے زیور ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان تمام زیوروں کو ایک خاص گروہ جس پر اس کی خاص عنایت ہوتی ہے کے لیے اکٹھا کر دیتا ہے۔ نماز تہجد سے اللہ تعالیٰ کی دوستی کا شرف نصیب ہوتا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، خدا تعالیٰ نے حضرت خلیل کو 2 کاموں کی وجہ سے اپنا دوست اور خلیل اختیار کیا۔ پہلا کام دوسروں کو کھانا کھلانا، اور دوسرا کام نماز تہجد کا پڑھنا جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، نماز تہجد کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہر عمل کا ثواب کہ جسے وہ انجام دیتا ہے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، سوائے نماز تہجد کے، کیونکہ اللہ کے نزدیک اس کا ثواب بہت عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کے لیے قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ رات کے وقت ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اور وہ خوف و امید سے اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں۔ بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے اچھے اعمال کے صلہ میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا کیا نعمتیں چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ تہجد پڑھنے سے غضب الہی سے نجات ملتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز تہجد پڑھا کرو اگرچہ 1 رکعت ہی کیوں نہ ہو، چونکہ نماز تہجد انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے اور غضب الہی سے نجات دینے کا سبب بنتی ہے، اور قیامت کے دن کی
आग की तपिश को दूर करती है। तहज्जुद पढ़ने से दुआएं मुस्तजाब होती हैं। अल्लाह ताला 7वें आसमान से पहले आसमान पर आ जाता है और सदाएं बुलंद होती हैं कि है कोई मांगने वाला, है कोई सवाल करने वाला, है कोई जो मुझसे मांगे और मैं उसको अता करूं। तहज्जुद कबूलियत का ख़ास वक्त होता है। तहज्जुद से मौजज़े होते हैं। तहज्जुद से वो काम बन जाते हैं जो इंसान को नामुमकिन लग रहे होते हैं। अल्लाह ताला वहाँ से असबाब बनाता है जहाँ इंसान के गुमान की रसाई भी नहीं होती। ये वो वक्त होता है जब तमाम तर अताओं के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। खालिस नीयत के साथ पाक परवरदिगार की बारगाह में झुकने वालों की झोलियाँ भर दी जाती हैं। लोग पूछते हैं ना कि तहज्जुद से मौजज़े कैसे होते हैं और अल्लाह ताला आखिर किन लोगों को तहज्जुद की तौफीक देता है, वो तहज्जुद की दुआओं को कबूल कब फरमाता है, वो क्या निशानी है। तो सुनो, अल्लाह ताला फरमाता है, कौन है जो मुझे रात की तन्हाई में पुकारे, मैं उसकी तकदीर पलट दूँ, मैं उसका नसीब बदल दूँ। कौन है जो मुझसे सवाल करे, मैं उसको अता करूँ। तहज्जुद एक वो वाहिद ऐसा निशाना है जो कभी भी अपने टारगेट को मिस नहीं करता। रात की तारीकी में अल्लाह पर यकीन रखने वालों के लिए वो रोशनी है जो मौजज़ों की राह दिखाती है। जब दुआ फैसला कुन मराहिल में दाखिल होती है तो वो तकदीरों को भी पलटा के रख देती है। जो चीज़ें तुम्हें नामुमकिन लग रही हैं वो अल्लाह ताला के लिए बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। बस तुम रात की तारीकी में अल्लाह ताला को पुकारो, अल्लाह ताला तुम्हारी पुकार ज़रूर सुनेगा और नामुमकिनात को मुमकिनात में बदल देगा। दुनिया व आखिरत के तमाम ख़ज़ाने तुम पर निछावर कर देगा। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हम सबको बाकायदगी से नमाज तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारी तमाम जायज़ हाजात को अपनी बारगाह अज़ीम में मकबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।